آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، سامعین، ناظرین، جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فارس کی سلطنت اپنے عروج پر ہے، جبکہ دوسری جانب حبشہ اپنا جاہ و جلال برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ شباب کی محفل سجائے ہوئے ہیں، جبکہ چھوٹی بچیاں ابھی زمین میں درگور ہو رہی ہیں۔ یہ سارے گمراہ لوگ شاید اس بات سے لا علم ہے کہ ان قریب اس زمانے کی کایا پلٹنے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے اور رحمت خداوند جوش میں آنے والی ہے، کیونکہ اب وہ ماہ مبارک آ چکا ہے کہ جس ماہ مبارک کی وجہ سے سارے ماہ ہمیں نصیب ہوئے ہیں، کہ فرماتا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہ کے جانا جاؤں تو اس نور محمد کو تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے اس نور محمد کو تخلیق فرمایا، زمین و آسمان سے پہلے، یہاں تک کہ وقت سے پہلے بھی اسے تخلیق فرمایا، اور پھر اسے اپنے قرب خاص میں رکھا، اور پھر انسانی صورت میں 12 ربیع الاول کو اس آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے جلوہ افروز فرمایا۔ خواتین حضرات، اللہ کا بے پناہ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، اور ہم اس وقت وائس آف میمن کے اسٹوڈیو میں اس کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی روحانی ربیع الاول ٹرانسمیشن کر رہے ہیں کہ جس کے اغراض و مقاصد سے ہم آپ کو بہت جلد آگاہ کریں گے، بلکہ وائس آف میمن کے جو روح رواں ہیں جناب رؤف بالانی صاحب، وہی ہمیں بتائیں گے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں اس پینل میں انتہائی منفرد، انتہائی کمال، انتہائی جاذب شخصیت علامہ احمد رضا صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ بلال سلطانی صاحب، اور ان دونوں کا تعلق بھی ہماری میمن جماعت سے ہیں۔ ایک اگر کتیانہ سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسروں نے منتھلی کو جوائن کیا ہوا ہے۔ آغاز سب سے پہلے کرتے ہیں اس بابرکت نام کے ساتھ کہ فرماتا ہے کہ جب میرا نام لیا جائے تو خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحمتیں ہوں۔ تلاوت کلام مجید میں گزارش کروں گا بلال سلطانی صاحب سے کہ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور اس روحانی ربیع الاول ٹرانسمیشن کے جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور کیوں یہ خیال ذہن میں آیا کہ ایسی روحانی رمضان ٹرانسمیشن کا، تو میں گزارش کروں گا وائس آف میمن کے روح رواں جناب رؤف بالانی صاحب سے کہ سر اچانک آپ کے ذہن میں ایک خیال کہ عمیر یہ ٹرانسمیشن ہمیں کرنی ہے ربیع الاول کی 11 تار پہ، بالکل آخری مومنٹ پہ،
اور یہ جو اتنا روحانی اسٹیج آپ نے سجایا، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. آپ کی پوری بات کا جواب دینے سے پہلے جو میرے دل سے ایک شعر نکلتا ہے نا، بارہویں آتی ہے تو وہ ضرور میں اپنے ناظرین کو بھی پیش کرنا چاہوں گا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس شعر میں میرے دل کی آواز بھی پہنچ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کی آواز پہنچ گئی کہ اس سے بڑا جشن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اور ہوگا. کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی تقریب ہو، شادی بیاہ، سالگرہ ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل اعلیٰ پیمانے پہ بنائیں نا. اور میری ہمیشہ سے، میں میٹرک میں تھا جب سے یہ تو ٹرانسمیشن اور یہ سب اب شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ میری والدہ سب سے پہلے مجھے جو ہے نا، اللہ پاک ان کی جنت فردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے، سب سے پہلے لنگر کے پیسے مجھے میری والدہ دیتی تھی کہ بھائی بیٹا آپ نے یہ لنگر کرنا ہے. تو یہ ہمارے باپ دادا کے پہلے تو وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی وہی تو جاہلانہ باتیں ہیں اور باپ دادا نہیں، دین ہمارا جو کہتا ہے. تو ہماری رہنمائی تو 12 ربیع الاول کے سلسلے میں اگر ہم مسلک اہل سنت کو دیکھیں اور مسلک اہل سنت کی بات کریں، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی اگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بات نہ کریں تو میرا خیال ہے ہمارا مسئلہ کی مکمل نہیں ہے. ہم بریلوی کہلاتے ہیں تو الحمدللہ بریلوی کہلانے پہ ہمیں فخر ہے. اور کوئی یہ نہیں کہے کہ ربیع الاول آ گئی. میں آج بالکل اعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ اب آج کل بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا اور فیس بک پہ، کہ جی 12 ربیع الاول آ گئی اب تو چراغاں ہوگا. جی چراغاں بھی ہوگا، دھوم دھام سے ہوگا. لنگر بھی ہوگا، دھوم دھام سے ہوگا. بچیوں کی شادی ہوگی، وہ بھی دھوم دھام سے ہوگی. تو کوئی یہ نہیں کہے کہ جی بچیوں کی شادی کروا دیتے. بھائی وہ تو پورا سال ہم الحمدللہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور سنی اس کام میں بھی سب سے زیادہ آگے ہوتا ہے اور آگے رہے گا، اور یہ کام ہوتا رہے گا. تو یہ جو ہے یہ بات اب کرنا چھوڑ دیں کہ 12 ربیع الاول آتی ہے سب کو یاد آ جاتا ہے کہ بچوں کی شادی اور فلانی چیزیں اور فلانی چیزیں. تو وہ اپنی سب جگہ ہے، اور یہ جشن منانا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری نسلیں بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ میری جو ٹرانسمیشن ہے وہ یہی پیغام ہے، اور پیار کا، محبت کا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلے یہی ہے کہ محبت کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، حقوق العباد کا خیال کرنا. اور اس سب جذبات میں یہ نہیں بھولوں گا کہ جی 12 ربیع الاول بھی منانی ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ خیال بھی کرنا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا. اور یہ تو ہمارے بڑے بولتے ہی رہتے ہیں، اور تو انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن جاری ساری رہے گی اور اسی دھوم دھام سے چلتی رہے گی. ناظرین، جب ہم نے یہ سوچا کہ پروگرام کیا جائے ربیع الاول ٹرانسمیشن، تو ہمارے ذہن میں ایک بات اور بھی تھی کہ آج کل جو مادہ پرستی ہے جس میں ہمارا نوجوان بہت زیادہ شامل ہو چکا ہے، اور نوجوان کو کیا روئی ہے، اب تو ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ بھی اپنے ہاتھوں سے موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مادہ پرستی نے ہمیں اس قدر اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے کہ ہمارا روحانی اور باطنی تعلق حضور سے کٹ چکا ہے. ہم اس روکھے سوکھے پتے کی طرح ہو گئے جو کہ اپنے شجر سے کٹ چکا ہے، اور جس سے ہوا جب چاہے جہاں چاہے اڑا کے پھینک دیتی ہے. نخل سے چھٹ کے کیا حال ہوا، ہاں او پتے کھڑکنے والے. اس ٹرانسمیشن کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے، ہم اپنے سنی نوجوانوں کے دل دوبارہ سے جوڑیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کی جو دل کی شمع ہے ان سے لو لگائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارکہ سے. دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. یہ جو جوش ہوس ہوا کر رہی ہے، اس ہوا کے بہاؤ کو روکنے کے لیے یہ ٹرانسمیشن ہم نے کی ہے. یہ ٹرانسمیشن کا ایک بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تعلق برسول ہمارا قائم ہو جائے. ہم اس گنبد خضرا سے جڑ جائیں جہاں سے سارے فیضان تقسیم ہوتے ہیں کہ لو لگی ہے اس در کے ہیں غلام، چارہ در رضا کرتے ہیں. ناظرین، کیا وجہ ہے کہ ہر سال ربیع الاول آتا ہے چلا جاتا ہے مگر ہماری باطنی کیفیات تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتی؟ ہم گناہ سے گناہ کرتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہو چکے ہیں. ہم ربیع الاول مناتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں،
تو پھر آخر ایسی کیا بنیادی ضروریات ہیں جن پہ ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دل بدلنے کو تیار نہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، لیکن یہ جو بنیادی ضرورتی چیزیں جسے ہم فراموش کر چکے ہیں، میں آج علامہ احمد رضا صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ سر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہر سال ربیع الاول آ رہا ہے، چراغاں بڑھ رہا ہے، لنگر بڑھ رہا ہے، جلوس کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، لیکن گناہ اس سے کم نہیں ہے، تو کیا بنیادی وجہ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں اس پورے سینیریو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہمارے رؤوف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ پروگرام اتنا ماشاءاللہ پر رونق ہے، پر نور ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں برکت دے اور آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیں، جو سب سے پہلی بات آپ نے کہی کہ کیا وجہ ہے کہ ربیع الاول آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن ہماری اپنی روحانی کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ربیع الاول کو جس مقصد کے لیے ہمیں ربیع الاول عطا کیا گیا تھا، ہم اس مقصد سے کافی دور ہو گئے۔ ربیع الاول ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم حضور کی سیرت پڑھ کے حضور کی سیرت پر عمل کریں، لیکن ہم نے ربیع الاول کو صرف اور صرف لنگر تک محدود کر دیا، فیسٹیول بناتے ہیں، ہم نے ایک فیسٹیول بالکل ایسی بات ہے، ہم نے اس کو ایک فنکشن بنا دیا، انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کو ماشاءاللہ جلوس نکلتا ہے، جلوس کے اندر جو صحیح لوگ ہیں، صحیح العقیدہ علماء اہل سنت ہیں، کبھی بھی ان کی یہ تربیت نہیں ہے کہ جلوس کے اندر عورتوں کا اختلاط ہو۔ کبھی بھی ہماری مسجد محراب سے یہ تلقین نہیں کی گئی کہ جلوس کے اندر عورتیں بھی شامل ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جب جلوس نکلتا ہے تو اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جب عورتیں شامل ہوتی ہیں تو کچھ شرپسند عناصر جو ہوتے ہیں پھر وہ اس نیکی کے ماحول کو، اس پر نور ماحول کو، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو اس کا خمیانہ جو ہے پوری اہل سنت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ایسے چند لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم کہیں کہ گنتی کے برابر، بالکل ان کی وجہ سے پوری اہل سنت کے اوپر ایک دبا لگ جاتا ہے کہ دیکھو ربیع الاول کے جلوس کے اندر فلاں جگہ پر خرافات ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر بدنگاہی ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر نامحرم عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ربیع الاول کے اندر ان تمام چیزوں کا ربیع الاول اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ، آپ کی حدیث مبارکہ کافی ہے۔ حضور نے فرمایا او کما قال علیہ السلام کہ میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، ماشاءاللہ، اور وجہ بیان یہ فرمائی کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی۔ میری ولادت ہے۔ حضور نے میلاد منانے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نیکی کر کے حضور کا میلاد منانا ہے۔ حضور نے خود اپنا میلاد منایا، ہم بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں، ہم حضور کی اس میلاد کی خوشی میں روزہ رکھیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ہم لوگوں میں لنگر تقسیم کریں۔ لیکن وہی بات کہ سارے معاملات کرتے ہوئے سب سے پہلی توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ کسی کی دل آزاری نہ۔ ہم محفل میلاد کرتے ہیں، ساؤنڈ اتنا بڑا لگا دیتے ہیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی آ کر اس میں ہمیں روکتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ محفل سے روک رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ محفل تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ طریقہ کار، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں تک میں آپ کو حقوق العباد سے ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں کہ اللہ رب العالمین یعنی حقوق اللہ جو ہیں وہ تو انسان توبہ کرے، استغفار کرے تو وہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جب تک وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو آپ محفل میلاد کریں، بظاہر نیکی کا اظہار کریں اور آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں تو کہیں ایسا نہ ہو نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہو، نیکی کرنے کا ارادہ بھی ہو، لیکن نیکی کے بجائے وہ ہمارے گناہ میں شمار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام رذیل خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں ربیع الاول منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی میں کہتا ہوں جامع اور پرمغز پیغام دیا علامہ صاحب نے کہ ربیع الاول منائیں، لیکن حقوق العباد کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، کیونکہ خدا کے ہزار بندے بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، مگر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اگر آپ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ہمارا نبی جس کا سارا پیغام ہی حقوق العباد پر تھا کہ فقہ کی 70% مسائل حقوق العباد پر ہیں، ڈیلنگ پر ہیں، اگر ان کا خیال نہیں ہوگا تو پھر شاید ہم ربیع الاول کا جو مین مقصد ہے، جو عظیم مقصد ہے، وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ حقوق العباد سیرت مبارکہ سے
کس قدر تعلق رکھتے ہیں اور سیرت میں حقوق العباد ادا کرنے کے لیے کتنا زور دیا گیا اور حساسیت کس قدر بتائی گئی ہے سیرت مبارکہ میں، اس پہ ہم تفصیلی ایک پروگرام کریں گے، علامہ صاحب کی موجودگی میں پروگرام کریں گے۔ لیکن بات ہوئی روحانیت کی، علامہ صاحب نے کہا کہ روحانیت ہماری بہت کم ہو چکی ہے، اور روحانیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارکہ ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ سلطانی صاحب یہاں موجود ہیں۔ سر، آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے اشعار ہو جائیں جس میں ہم دوبارہ اپنی روحانیت کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انبیاء سے کروں کیا عرض مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ ربیع الاول جب گزر جاتا ہے، ہم ماشاءاللہ محفل میلاد کرتے ہیں، نیاز جلوس سب کرتے ہیں، لیکن باطنی کیفیات تبدیل نہیں ہو پاتی۔ اس پہ ہم آج بہت ہی جامع گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اس مہینے میں اب داخل ہو چکے ہیں تو کیوں نہ کچھ ایسے اعمال کیے جائیں کہ جب ہم 12 ربیع الاول کے جلوس میں شامل ہوں تو ہماری دل کی کیفیت یکسر تبدیل ہو۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آج پہلے ربیع الاول سے جب ہم داخل ہو چکے ہیں، جب سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہر انڈیویجول کو ایسے کیا اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے حضور کی محبت میں اضافہ ہو، اس کی اخلاق میں تبدیلی ہو، اس کی باطنی کیفیات تبدیل ہو، اور اس کا دل جو ہے وہ پورا پلٹ جائے؟ تو وہ ہر انڈیویجول ایسے کیا اعمال کرے کہ 12 دن اس کے لیے میں کہتا ہوں ایک وظیفہ بتا دیں جامع بس آپ۔ وظیفہ تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ درود پاک، سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص درود ریاکاری سے ہی کیوں نہ پڑھے، دکھاوے کے لیے کیوں نہ پڑھے، لیکن اس کے باوجود اس کا درود اس کے کام آئے گا۔ یعنی درود شریف پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی کتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک دیکھیں تو ہم درود پاک میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی،
اب قرآن دیکھیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود پڑھو. اللہ ہم سے فرماتا ہے ایمان والو درود پڑھو، اور ہم درود پڑھتے ہیں اے اللہ تو درود نازل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وسلم تسلیم اور سلام. یعنی کہ ہمیں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ ایمان والو تم پڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو درود پڑھ. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تو ہم ڈائریکٹ درود بھیجیں، لیکن بندہ مومن کی طاقت نہیں کہ حضور پر درود بھیج سکے. تو بندہ مومن جب درود شریف کا آغاز کرتا ہے تو یہ کہتا ہے مالک مولا تو اپنی شان کے لائق حضور پر درود، حضور کی شان و عظمت کے مطابق تو ہی حضور پر درود نازل فرما. ہماری کوئی اوقات نہیں. اگر حضور پر درود بھیجنا ہے، حضور پر سلام بھیجنا ہے تو اے اللہ ہم تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو اسی شان کے لائق اس پر درود نازل فرما. ساتھ ہی ساتھ وظیفہ آپ نے کہا تو وظیفہ درود شریف سب سے بڑھ کر ہے. دلائل الخیرات شریف کی کثرت کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے. اللہ رب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل سے گندگی صاف ہوتی رہتی ہے. تو جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے ہمارے دل کا میل صاف ہوگا تو خود بخود ہم دین کے قریب ہوں گے. دین کے قریب ہوں گے تو ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم درود شریف پڑھنا درود شریف پڑھنا شروع ہوں گے تو خود بخود آپ دیکھیں گے ہم حضور کے قریب ہوتے جائیں گے اور حضور کی رحمت حضور کی شفقت تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور یہی سارا وسیلہ ہے، طریقہ ہے. جیسے ابھی بلال صاحب نے بھی یہی کہا، شعر کیا کہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. ڈائریکٹ کوئی طریقہ نہیں، کوئی نہیں، خلق سے اولیاء ہے. پہلے بزرگان دین، اس کے بعد رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر جو مرتبہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات کا ہے. تو ہمیں بھی اسی وسیلے سے اسی طریقے سے حضور تک پہنچنا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے حضور کا در اور حضور کے روزے کی زیارت اور حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پر سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اب میں وائس آف میمن کے روح روان جناب رؤف بالانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس زمن میں کیا کہتے ہیں کہ جو ربیع الاول کے 12 دن ہم ایسے کس طرح گزاریں. یقیناً علامہ صاحب نے جو بات کی وہ تو حرف آخر ہے کہ درود سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر ایسے اور کیا چیز جو ان کے مشاہدات، ان کے تجربات سنتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کی جو دنیا تبدیل ہوئی ہے باطنی. ان سے پوچھتے ہیں سر رؤف بھائی ایسا کیا کریں، اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیے آپ کہ ایسا ہم کیا کریں کہ بھائی 12 دن کے بعد جو ہے نا ہم باطنی تبدیلی محسوس کریں. عمر بھائی، آج کل جو ہے ہم 2023 اکتوبر میں کھڑے ہیں، سپٹمبر میں، اور میں خود بھی جاب کرتا ہوں. یہ وائس آف میمن جو ہے میرا روزی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو حالات واقعات جو ہیں نا، میں تو ان سب لوگوں سے بھی کہوں گا بھائی سب کریں، آپ لنگر بھی کریں، چراغا بھی کریں، لیکن سب سے پہلے اپنے ارد گرد جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں نا ان کا بھی ضرور خیال کریں. آج کل سیلریز جو ہیں وہ 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، ایون 15 تاریخ تک سیلریز نہیں مل رہی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی بہت خراب ہے. مطلب میں صرف اس کیمرے کے سامنے رو نہیں رہا ہوں، باقی سب جو حالات ہیں، کیونکہ ہم وائس آف میمن نیوز کو لوگ کچھ ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جتنی فون کالز میرے پاس آتی ہیں تو میں تو خیر میرا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ کسی سائل کا یا کوئی آپ کو فون کرتا ہے کوئی اپنی حاجت بتانے کے لیے، تو وہ فون کال سننا بھی میں اس کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے کوئی فون کر رہا ہے یا مجھ سے کوئی درخواست کر رہا ہے. اب وہ میری ثواب دید ہے کہ میں اس کو، میرے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو میری اپنی جو PR ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور الحمدللہ کرتا ہوں کچھ نہ کچھ جہاں سے جیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ویلفیئر کے کام تو میں بہت عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اور ویلفیئر کے کام میں نے ایک ہی چیز سیکھی تھی عمیر بھائی، علامہ صاحب، کہ ویلفیئر کا کام جب آپ کرنے نکلتے ہیں نا تو اس میں لوگ آپ کو برا بھلا ہی کہتے ہیں، لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اور اللہ پاک جانتا ہے. آج کے دور میں بھی میرے پاس تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک فون کال پہ، ایک وائس میسج پہ یا ایک ٹیکسٹ میسج پہ بھی لوگوں کا کام ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ذریعہ بناتا ہے نا. اب جس طرح کا کام اس طرح کا بندہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور اللہ نے پاکستان سے باہر بڑی عزت دی ہے. لوگوں کا بھروسہ ہے، لوگ بھروسہ کرتے ہیں.
اور کام ہو جاتے ہیں. اور اللہ ہم سب کو کسی انسان کا محتاج نہیں کرے، کیونکہ بڑا سخت دور ہے. اور ہم اللہ سے لو لگائیں، نماز پڑھیں، اور جو مانگنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگے. انشاءاللہ میرے ایمان کا حصہ ضرور ملے گا. اور صبر کا دامن نہیں چھوڑیں. آج کل جو حالات واقعات ہیں نا، ایسے صبر بھی بہت کرنا ہے. امتحان کی گھڑیاں ہیں، اللہ اس سے بھی نکال دے گا. عمر بھائی میں تو عالم تو ہوں نہیں، بہت گناہگار بندہ ہوں، اور تو میرا باطن کیا ہے مجھے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. تو بس خوف میں رہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ اور چھپ کے کیے ہوئے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے. اور اس طرح کی یہ محفل میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے ذہن میں، دل میں یہ بات ڈالی. اور ان جیسے لوگ محبت کرنے والے ہیں کہ ایک فون کال پہ آ بھی جاتے ہیں. آپ بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے حسنین بھائی بیک کیمرہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک کال پہ آ جاتے ہیں. نہ ان کو پیٹرول کے پیسے ملتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی اجارہ ملتا ہے. یہ بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک کوئی راستہ بنائے گا. اور یہاں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کچھ اسباب بنائے کہ جو مسائل ہیں وہ حل بھی ہوں، اور اس طرح کے کام چلتے رہیں، اور لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی کریں تاکہ ہم بھی چل سکیں. آخر میں ہم ملتمس ہوں گے جناب حافظ بلال سلطانی صاحب سے کہ وہ ایک بار پھر سے گلائے عقیدت پیش کریں سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بہت ہی جامع گفتگو کی علامہ صاحب نے. رؤف بھائی نے اپنے تجربات ہم سے شیئر کیے، اور پھر سلطانی صاحب نے جس طریقے سے کلام پڑھا ہے، جس وجدانی کیفیات میں کلام پڑھا، یقین جانی یہاں جو ماحول تھا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مگر علامہ صاحب نے جو گفتگو کی اس سے میں ایک نقطہ ضرور
چاہوں گا کہ میں آپ سے بیان کر کے اجازت لوں۔ علامہ صاحب نے کہا کہ 2 چیزیں ہمیں تھامے رکھنی ہیں، اس میں ایک میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں علامہ صاحب کی اجازت سے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں درود شریف کا آغاز کر دینا ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اب اسی وقت سے آپ درود شریف کا آغاز کر دیں، اور یہ اختتام اب آپ کے سانس کے بند ہونے کے بعد ہی ہو، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ تعداد کوئی نہیں ہے، روز کے اگر 500 پڑھیں تو سبحان اللہ، ورنہ لا تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ درود شریف ہمیں قرب خاص نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب نے کہا کہ ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ بس آپ گاڑی میں سفر کریں، اپنی گاڑی سڑک کے اس کنارے پہ کھڑا مت کریں جہاں سے پیچھے ٹریفک جام ہو جائے گی، یہ حقوق العباد ہے۔ آپ اگر موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں تو بلا وجہ ہارن نہ ماریں، یہ حقوق العباد ہے۔ بس ایسی تمام آپ کی ایکٹیویٹیز جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں ہیں، وہ حقوق العباد کے زمرے میں ہیں۔ اسی لیے اشفاق احمد ہمیشہ دعا منگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آسانی عطا کرے اور آسانی پھیلانے کا شرف عطا کرے۔ ناظرین، جسے اللہ نے آسانی پھیلانے کا شرف عطا کیا، در حقیقت وہ کامیاب ترین شخص ہوا، کیونکہ وہ حضور کی سیرت مبارکہ پہ عمل پیرا ہے۔ اور تیسری بات جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں آج سے سیرت مصطفیٰ کو تھامے رکھنا ہے، حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سیرت مبارکہ اگر ہمیں نہیں بتائی گئی تو ہمیں اپنے عالم سے پڑھنی ہے۔ سیرت مبارکہ پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اقرا کہہ کر۔ ہمیں سیرت مبارکہ کے ہر گوشے سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان 12 ٹرانسمیشن نے سیرت کے ہر گوشے کو آپ کی طرف اجاگر کریں، مگر یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، کیونکہ جہالت کوئی عذر نہیں ہوا کرتی۔ اپنے میزبان انجینئر حمیر میمن کو اجازت دیجیے کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سرکار، محمد سرکار۔